أحب إليكم من الله ورسوله رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو اپنے امتیوں کو بتا دو کہ تمہارے ماں باپ بھی ہوں گے تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے تمہارے جناب رشتہ دار بھی ہوں گے تمہارے بیٹے اور اولاد بھی ہوں گے تمہارے بیوی بچے بھی ہوں گے تمہارے کاروبار بھی ہوں گے تمہارے جناب تجارتیں بھی ہوں گی تمہاری جائیدادیں بھی ہوں گی رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دے یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں لیکن ان کے ساتھ قدرتی طور پر ہر بندے کو محبت پیار ہوتا ہے ہر انسان کو اپنی ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ جب تک رب اور رب کے محبوب سے پیار نہیں کرو گے ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا سامعین محترم آج ہم اس چیز کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں کہ جناب والا تمام چیزیں تمام کام چھوڑ کر آج اس محفل کے اندر بیٹھ کر جناب والا اپنے رب اور رب کی محبوب کی محبت کا دعویٰ صرف کر کے نہیں بیٹھے بلکہ پریکٹیکل طور پر ہم یہ دکھا رہے ہیں یا اللہ ہم دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر آج تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ محبت کی حقیقی تصویر ہے کہ جو بندہ جناب والا دنیا کو چھوڑ کر کاروبار کو چھوڑ کر گھر بار کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں آ جاتا ہے وہ زبانی طور پر جناب والا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حقیقی محبت ہے کہ سب کام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ محبت ہے سامعین محترم یہ محبت ہمیں کس نے سکھائی ہے یہ محبت ہمیں صحابہ کرام نے اہل بیت کرام نے سکھائی ہے اور کیسے محبت کرنی ہے انہوں نے صرف زبانی کلامی محبت نہیں بتائی بلکہ پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ رب اور رب کے محبوب سے اس طرح محبت کرنی ہے توجہ ہے اونچی کہو سبحان اللہ اور رب کے محبوب کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے اس لیے کہتے ہیں شاعر کہتا ہے سارے میں تمہارے ہیں یہ قسمت ہماری ہے سارے میں تمہارے ہیں یہ قسمت ہماری ہے قربان دل جان ہے یہ شان تمہاری ہے کیا چیز پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا چیز پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سامعین محترم یہ سرکار کی محبت ہے جو بندے کے دین کے اندر بھی برکتیں ڈال دیتی ہے جو بندے کے دنیا کے اندر برکتیں ڈال دیتی ہے جب اسے جناب والا موت آتی ہے تو ایسے نہیں آتی کملی والا سامنے ہوتا ہے جو اس کی پرواز کر رہی ہوتی ہے اسی کہو سبحان اللہ اللہ ایک واقعہ سنو صحابی رسول کا انہوں نے میرے نبی علیہ السلام پر کیسے جان قربان کی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں اور یہ کام کیا کرتے ہیں مدینے کی گلیوں کے اندر جناب والا سر کے اوپر
खजूरों की टोकरी के अंदर जनाब वाला खजूरें बेचते हैं। छाबड़ी उसको कहते हैं, छाबड़ी के अंदर जनाब वाला खजूरें रख के उनको जनाब वाला बेचते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो कज़्ज़ाब था, झूठी नबूवत का दावेदार था, उनका जनाब वाला खत आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, आप मेरे साथ वादा करें कि जनाब वाला आधे अरब का मैं नबी होगा, आधे अरब के आप नबी होंगे, या मेरे साथ वादा करें कि जहरी जिंदगी के अंदर आप नबी होंगे और उसके बाद मैं नबी होऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके खत का जवाब लिखा और क्या लिखा, फरमाया आना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का सच्चा और पक्का सच्चा रसूल हूँ और तू झूठा और कज़्ज़ाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह खत का जवाब लिखा। सहाबा किराम तशरीफ फरमा है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खत का जवाब लेकर फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, कौन होगा जो मुसलमान कज़्ज़ाब को ये जवाब देकर आएगा। वो जो छाबड़ी वाला सहाबी रसूल था, हजरत हबीब बिन ज़ैद थे। वो क्या करते थे, वो जनाब वाला खजूरें बेचते थे और खजूरें खाने का भी बड़ा शौक था। सरकार की महफिल में बैठकर वो खजूरें चुबा रहे थे। फौरन हाथ खड़ा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाऊंगा। और सहाबी रसूल कहते हैं, सहाबा कहते हैं, वो जो खजूरें खा रहे थे उनके टुकड़े सहाबा के चेहरों पे गिरते हैं। दूसरे सहाबा किराम कहते हैं, खुदा के बंदे ठहर जा, खजूरें तो खा ले, इतनी जल्दी ही क्या है। उन्होंने कहा जल्दी तो कोई नहीं है, लेकिन मसला ये है मैं सरकार से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि काश ये मोहब्बत सरकार की बारगाह में कबूल हो जाए, किसी और की ड्यूटी न लग जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन ये खत का जवाब लेकर जाएगा। वो हबीब बिन ज़ैद हाथ खड़ा करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आपने अपना घोड़ा भी दिया, आपने अपना जनाब वाला जुब्बा भी दिया, आपने अपना नेज़ा भी दिया और फरमाया इसके ऊपर चढ़ और जल्दी जाओ से ये जवाब देकर हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब वो सहाबी हैं जो माली तौर पर भी कमजोर हैं, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर हैं, और घर के अंदर जो बच्चे हैं उनकी तादाद 12 है। 12 बच्चों का बाप सरकार के कदमों पर जान कुर्बान करने लगा है। और कैसे इश्क है, कैसी मोहब्बत है, न बच्चों की फिक्र है न बीवी की फिक्र है। अगर फिक्र है तो सरकार की मोहब्बत की फिक्र है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल घोड़े पे बैठते हैं, नेज़ा सरकार ने उसे थमाया और सहाबी रसूल कहते हैं कि जनाब वाला वो मजमे से ऐसे निकलते हैं जैसे कोई जर्द निकलता है। ऐसे मजमे से उनका अंदाज बदल गया, उनका जनाब वाला उनका माहौल बदल गया, उनके ज़ाविये बदल गए, उनका जनाब वाला चाल चलन बदल गया। सहाबी रसूल उस घोड़े पे बैठते हैं, नेज़ा सरकार ने दिया, घोड़ा सरकार ने दिया, फरमाया जल्दी जा मुसलमान को इसका जवाब दे करा। वहां से निकलते हैं और वहां पर जो बैठे हुए थी, मुसलमान ने दरबार लगाया हुआ था और वहां पर जनाब वाला जो उसके चेले बैठे हुए थी, वो जनाब वाला उनको कुछ बातें बता रहा था। ये सहाबी रसूल जनाब वाला जाते हैं, घोड़े से उतरते हैं, नेज़े के जोर के ऊपर जनाब वाला नेज़ा उनके सामने गाड़ कर खड़े हो जाते हैं। नेज़ा गाड़ कर खड़े हो जाते हैं, वो जनाब वाला कांप जाता है, थरथरा जाता है, उनकी जबान के अंदर लुकनत पैदा हो जाती है, कौन है। उसने कहा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। उसने कहा मुझे क्या पता है तू कौन है। उसने कहा सरकार के गुलामों के चेहरों से पता चलता है मैं कौन हूं।
میں تو سرکار کا غلام ہوں، کیا میرے چہرے کی نورانیت سے نہیں پتا چل رہا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب والا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو تو نے جناب والا خط لکھا ہے میرے نبی کو اس کا جواب لے کر آیا ہوں۔ خط اسے دیا، اس کے سیکرٹری نے پڑھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا مسلمہ کذاب، جھوٹا، جھوٹے نبوت کا دعوے دار۔ اس سے بڑا غصہ ہے، اس نے کہا تیرے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یہ بات کوئی پوچھنے والی نہیں ہے، ہم تو سرکار کے قدموں پر جانے قربان کرنے والے ہیں، جو میرے نبی کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے کہ تو جھوٹا ہے کہ نہیں۔ اگر سارے سمندروں کے پانی کی سیاہی جناب والا بنا دی جائے تو جناب والا کاغذ بنا دیے جائے زمین و آسمان کو، ساری زمین کے اوپر بھی تو تجھے جھوٹا لکھا جائے پھر بھی تھوڑا ہے، اور سمندر کے پانی سے اس کو جناب والا مٹایا جائے پھر بھی وہ جھوٹا نہیں مٹ سکتا، کیونکہ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو جھوٹا ہے، جیسے میرے نبی نے کہا ہے ویسا ہے۔ اس نے کہا پیچھے دیکھ، میری فوج کھڑی ہے، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے اسلحے اور ہتھیار ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات بتاتا ہے، میں تو گھر سے نکلا ہوں، میرے پیچھے بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، میرے پیچھے 12 بچے جو جناب والا کچھ دودھ پینے والے ہیں، کچھ جناب والا ابھی تک چلنا سیکھ رہے ہیں، کچھ نوجوان ہیں۔ میں نے تو جناب والا ان 12 بچوں کو نہیں دیکھا ہے، میں تیرے سپاہیوں کو کیسے دیکھوں گا؟ تو کہتا ہے پیچھے سپاہیوں کی طرف دیکھ، تیرے سپاہی کیا چیز ہے؟ میں تو بدگوہا کا چہرہ دیکھ کر آیا ہوں، جان کو روان کرنے آیا ہوں۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرو، انہوں نے جناب والا جب یہ کہا، انہوں نے کہا پھر تیار ہو جا، موت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا جناب والا ازما مت، کیونکہ ہم تو جناب والا بدر کے اندر ازمائے گئے، ہم تو جناب والا جنگ خندق کے اندر ازمائے گئے، ہمیں تو جناب والا کسی نے نہیں جھکایا، تو کیسے جھکا سکتا ہے؟ اس نے کہا جلدی تیاری کر، تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم صبح کی جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر وہی دعا کرتے ہیں یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ پر کیسا عشق، کیسی محبت تھی۔ سامعین محترم کہتے ہیں ہم تو صبح کی نماز جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے، سرکار کے قدموں میں جان قربان کرنے والی موت عطا فرما دے۔ انہوں نے جناب والا مسلمہ کذاب نیچے اترتا ہے، اس کا ایک بازو کاٹتا ہے پھر دوسرا بازو کاٹتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی بھی تیرا وقت ہے، تیری موت انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کر، موت صرف انتظار نہیں کر رہی، میری تو جنت بھی انتظار کر رہی ہے، میری تو جنت بھی انتظار کر رہی ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ ہم کوئی موت سے ڈرنے والے ہیں؟ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو گھر بار قربان کرنے والے ہیں۔ جب گردن پہ تلوار رکھے تو جناب والا حضرت حبیب بن زید شہید ہو جاتے ہیں۔ جناب والا جب شہید ہوتے ہیں ادھر میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت جب دیکھتی ہے، اٹھتی ہے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، کیوں آنسو آ گئے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام شہید ہو گیا ہے، اور صرف شہید نہیں ہوا بلکہ ان کی شہادت قبول ہو گئی ہے، اور رب تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے ہیں۔ بندے کہتے ہیں سرکار کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، میرے نبی تو وہ ہے کہ جناب والا بیٹھا کہاں ہے، غلام کہاں ہے، میرے نبی کی نظروں میں سامنے شہید ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پر وہ بندہ کیا